کر دیں تو ظاہر ہے وہ کب برداشت کر سکے گا. جیسے حضرت نے یہ واقعہ ذکر فرمایا تھا، بار بار ہم نے سنا بھی ہے. کون سے بزرگ تھے؟ کیا؟ ہاں جی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، ایسے ہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا تھا. اس کو اس نسبت کا انتقال فرمایا تھا کہ جب حضرت کے مہمان آ گئے تو حضرت پریشان تھے کہ بھائی کھانے کا انتظام نہیں ہے، غربت ہے، کیا کیا جائے. اور بڑے کبار علماء تھے اور بڑے مہمان تھے، معزز مہمان تھے، تو ان کا کچھ اکرام ہونا چاہیے. حضرت ذرا پریشان تھے، گھر میں اندر جاتے باہر نکلتے سرگرداں تھے کہ یا اللہ کوئی انتظام ہو جائے. انتظام نہیں ہو رہا تھا تو حضرت کا ایک مرید تھا جو نانبائی تھا، تنورچی تھا. اس نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت بار بار گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر جو ہے باہر آ جاتے ہیں، اور ایسی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے وہ پہچان گیا کوئی معاملہ ضرور ہے. تو اس نے آ کر پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بھائی مہمان آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس فکر میں ہوں. تو اس نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، میرا تنور ہے، تازہ تازہ روٹی میں لا کر دوں گا، آپ ان کو کھلاتے رہیں، غم اور فکر کی کیا بات ہے. تو حضرت بڑے خوش ہوئے. تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے نسبت اربع کے بیان میں. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ پریشانی، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تنور ہے روٹیاں ہیں تو پریشانی کس بات کی. حضرت بڑے خوش ہوئے، اس سے کھانا لایا، مہمانوں کو کھلا دیا، خوب جو ہے نا ان کو پیٹ بھر کر کھلایا. سیر ہو گئے مہمان، حضرت بڑے خوش ہوئے، مہمان رخصت ہو گئے. تو اللہ والے تو احسان فراموش ہوتے نہیں ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس نے احسان کیا ہے، اس کے ساتھ احسان ہونا چاہیے. تو حضرت نے اس کو بلایا، فرمایا بھائی بتاؤ، بولو کیا چاہیے تمہیں. دل خوش ہو گیا تھا. تو اس نے کہا حضرت کیا چاہیے؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، مہمان تھے آپ کے مہمان، میرے مہمان، تو آپ کے غم اور فکر کو میں نے دور کر دیا. تو میں نے کوئی لالچ کے لیے تو نہیں کیا کہ آپ جو ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے کچھ دیں گے، نہ میں نے اس مقصد کے لیے کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کوئی بدلہ مقصود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا تاکہ آپ بھی راضی ہو جائیں اور آپ کی مصیبت اور آپ کا یہ فکر ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس مقصد کے لیے کیا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں کسی خاص کیفیت کا غلبہ تھا کہ مانگو. جب ہم کہہ رہے ہیں مانگو تو مانگو نا. اب وہ بڑا سمجھدار تھا، فہیم تھا، صحبت یافتہ تھا، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل چکی تھی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت اگر آپ نے اتنی کچھ دینا ہے تو پھر مجھے اپنے جیسا بنا دیں. دینا تو بہت کچھ ہے، دینا لینا کیا ہے، دنیا ہے وہ تو میں اپنے کسب سے بھی اور اپنے اختیار سے بھی اس کو حاصل کر سکتا ہوں. اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے تو مجھے اپنے جیسا بنا دیں. یعنی جو مقام آپ کا ہے، جو مرتبہ آپ کا ہے، جو نسبت آپ کو حاصل ہے، جو فیوضات و برکات انوارات آپ کو حاصل ہیں، وہ مجھے عطا کر دیں. میں ویسے بھی آپ کے ساتھ اسی مقصد کے لیے جڑا ہوا ہوں، تعلق رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز اگر مل جائے. تو حضرت فرمایا یہ کیا مانگ رہے ہو؟ میرا مقصد یہ تھا کوئی ظاہری کوئی چیز مانگتے، دنیا کی کوئی چیز مانگتے، دولت مل جاتی، گاڑی مل جاتی، منصب مل جاتا، اور جیسے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا حضرت میں نے تو مانگنا ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے مجبور کیا، تو اب جب مانگا ہے تو پھر دیں. خود ہی کہا کہ مانگو، اب جب مانگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ مانگو، تو آپ کہتے ہی نا. تو حضرت نے فرمایا بھائی چلو ٹھیک ہے، جب تم اتنا جو ہے نا اس کے جو ہے نا شوقین ہو، ہے تو بڑا مشکل ہے، برداشت مشکل ہوگی، لیکن واقعی میں نے خود ہی کہہ دیا تھا تو آؤ. تو حضرت کو کمرے میں لے گئے، نہ معلوم کیا جو ہے نا توجہ ڈالی اس پر، گھنٹہ آج جتنا وقت اندر گزارا. جب باہر نکلے تو دیکھا 2 باقی باللہ باہر آ رہے ہیں، شکل و صورت ہی بدل گئی. 2 باقی باللہ باہر آ رہے ہیں، 2 شکل و صورت برابر. مریدین نے دیکھا بھائی اصل باقی باللہ کون ہے؟ یہ تو 2 نکل آئے ہیں. صرف فرق کیا تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھے وہ سخی حالت میں تھے، بالکل حشاش وشاش ہوشیار، یعنی سکری حالت میں نہیں تھے، یعنی خوب ہوش میں تھے. اور دوسرے جو باقی باللہ تھے وہ مدہوش حالت میں تھے، بس ان کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے، قدم جگہ پر نہیں تھا، قدم یہاں رکھتے ہیں قدم وہاں پڑتا ہے، وہاں قدم رکھتے ہیں تو ادھر گر پڑتے ہیں. ایسے جو ہے نا کیفیت اس کی بن گئی کہ وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دوسرا باقی باللہ نظر آ رہا ہے یہ اصل میں وہ تنورچی ہے. لیکن حضرت نے توجہ اتنی فرمائی نا کہ وہ برداشت نہیں کر رہا، گویا وہ سالہ سال کے مجاہدے کے سے ملے ہوئے انوارات و برکات کو فی الفور دوسرے میں منتقل کر دیے. تو باطنی طور پر وہ پھٹ گیا، برداشت ہی نہ کر سکا. تو اس کیفیت میں تھا. اب جو ہے نا چونکہ کیفیت ایسی بن گئی تھی